لیکن جس دور میں آپ نے صحافت شروع کی اس دور کی صحافت اور آج کے دور کی صحافت میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہر دور کی صحافت فرق ہوتی ہے اور اس چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. کل کی جو صحافت تھی اس کا تعلق صرف پرنٹ میڈیا سے تھا. جو ہم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی پرنٹ میڈیا سے ہی ان کا تعلق تھا. اس زمانے کے تقاضے مختلف ہوتے تھے جو ہم سے پہلے تھے. اس میں وہ نسبتاً زیادہ آرگنائز لوگ ہوتے تھے. ایڈیٹرز کا بڑا مضبوط ادارہ ہوتا تھا. ایڈیٹرز جو آلموسٹ آپ کا ماسٹر ہوتا تھا, اس کے پاس جو اتھارٹی ہوتی تھی, اور وہ بیسکلی جو باقی لوگ کام کرنے والوں سے تھے ان سے زیادہ جو ہے چیزوں کو سمجھنے والا. اسی لیے لوگوں کے کم ان پر اعتراض ہوتے تھے. تو ایڈیٹر کا جو ادارہ تھا اس زمانے میں جو ہم سے پہلے تھے, ہمارے پیریڈ میں بھی رہے, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہوا ایڈیٹر کا ادارہ, اور اب تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. اگر کہیں تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے تو وہ ڈان اخبار میں نظر آتا ہے, ادروائز نہیں نظر آتا. تو ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے تھے, جو اسٹوریز ہوتی تھیں وہ مختلف ہوا کرتی تھی. تو آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں یا پچھلے 20 سال میں ہم دیکھیں تو صحافت بہت تیز ہوئی ہے, اور اس تیزی میں ظاہر ہے جب آدمی بہت تیزی میں جاتا ہے تو بہت غلطیاں بھی کرتا ہے. تو وہ غلطیاں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں, ایسا نہیں کہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں. اور پھر ایک یہ بھی آیا ٹرینڈ جو تھا اس میں, آج کے اگر ہم ٹرینڈز دیکھیں تو اس زمانے میں اگر نان پروفیشنل جرنلسٹوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی تو آج بہت زیادہ ہے اس میں. اور ہر آدمی اپنے آپ کو جرنلسٹ, ہر دوسرا آدمی اپنے آپ کو جرنلسٹ کلیم کر رہا ہے. کون جرنلسٹ ہے وہ نہیں, کون نہیں ہوتا وہ ایک الگ بحث ہے. پھر اب ظاہر ہے ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, موبائل فون کا دور آ گیا ہے. جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہی سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے یہ. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہر پیریڈ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. جو لوگ یوٹیوبرز پر ہیں ان کے ہم سے بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کے, اور اس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے, چاہے میں اس سے ایگری کروں یا نہیں ایگری کروں. لیکن بہرحال اس کے اپنے سبسکرائبرز ہیں, اس نے سبسکرائبرز بنانے کے لیے, کیونکہ وہ جس جنریشن سے بلانگ کرتا ہے وہ جنریشن بہت مختلف جنریشن ہے اور اسی جنریشن کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے. تو مجھے تو کبھی بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ اب وہ ان کا تعلق کسی ایک جماعت سے ہو یا دوسری جماعت سے ہو. ہر دور میں جو صحافی رہے ہیں, بہت سے صحافی رہے ہیں, ان کا کسی نہ کسی جماعت سے تعلق رہا ہے. کم لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے آبجیکٹیوٹی کو مینٹین کیا اس میں, لیکن پہلے ہمیں ان کی تعداد ذرا زیادہ لگتی تھی جو آبجیکٹیوٹی کو مینٹین کرتے تھے. اب ذرا کم لگتی ہے, لیکن اگین کہ یہ پیریڈ ہے, اس پیریڈ میں کتنے لوگ سروائیو کریں گے ایز اے جرنلسٹ. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا پیریڈ تھا اس میں جرنلسٹ کوئی بہت فائنینشلی وائبل پروفیشن نہیں تھا. تو اس میں جو لوگ آئے اس میں زیادہ تر وہ لوگ آئے جن کا ایک کمٹمنٹ ہوتا تھا صحافت سے, کہ صحافت کے لیے اور صحافت میں کچھ کام کرنا ہے سوسائٹی کے لیے. اب اس میں کمرشلائزیشن بہت آ گئی ہے, اس میں رکھ رکھاؤ, اس میں جو ہے وہ دکھاوا بہت آ گیا ہے. پہلے رکھ رکھاؤ تھا, اب دکھاوا ہے اس میں. تو یہ فرق ضرور آیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں اور صحافت کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن وہی آج کی صحافت ہے جو دوڑ میں آگے ہے, وہی سکندر ہے. اور باقی یہ کہ کتنا وہ سروائیو کرے گا ایز اے جرنلسٹ یہ ہم دیکھیں گے. بہت سے لوگوں نے, ٹیلی ویژن جب آیا تھا اس میں بھی بہت سے لوگ آئے جو اس سے پہلے جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہ آئے, وہ فائنینشلی کامیاب بھی ہوئے. جرنلسٹکلی ہوئے یا نہیں ہوئے, فائنینشلی ضرور کامیاب ہوئے وہ لوگ. تو یہ ٹرینڈز ہوتے ہیں, وہ جو ٹرینڈز جو ہیں ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اسے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے.